الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون متقی لوگوں کی نیک لوگوں کی صفات جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے شروع میں نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، متقی لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہی ایمان والے لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ان کی صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ان کی کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی چیز قرآن و سنت میں ثابت ہو جائے صحیح سند کے ساتھ صریح طور پر، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے غیبی طور پر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت کہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا اسے وہ خرچ کرتے ہیں، فرضی صدقات ہوں، نفلی صدقات ہوں۔ تو یہ تین بڑی صفات آیت نمبر 3 میں بیان ہوئی۔ چوتھی صفت متقی لوگوں کی جو یہاں ذکر ہوئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں لے کر آئے۔ یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے لے کے نہیں آئے، اپنی طرف سے آپ نے دین پیش نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی، اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین بلندی پر ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہیں، عرش پر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جو بلندی میں ہیں ان کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بلندی پر ہیں اور دنیا جو ہے یہ نیچے ہے، انسان نیچے ہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، کیا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا؟ کچھ وہ وحی ہے جس کو ہم وحی مطلوب
ایسی وحی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے یا جس کو ہم وحی جلی کہتے ہیں، اور کچھ وحی وہ ہے کہ جس کو ہم وحی غیر مطلوب یا وحی خفی، یعنی قرآن کریم کے علاوہ جو وحی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں قسم کی وحی اللہ نے وحی فرمائی ہے۔ وہ غیر مطلوب یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے نماز میں، حدیث وغیرہ سنت، اور ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے اندر، تو وہ جس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ صرف قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، قرآن کے علاوہ سنت بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ قرآن اور سنت دونوں یہ ما انزل اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی میں شامل ہیں۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو خواہ وہ سنت کی صورت میں ہو، تو وہ اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی شخص کہے کہ نہیں میں بعض آیتوں کو مانتا ہوں بعض کو نہیں مانتا، تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو شخص یہ کام کرے اس کی اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہو، ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے۔ تو قرآن کے بعد حصے کو مان لینا، بعض کا رد کر دینا، بعض حدیثوں کو مان لینا، بعض حدیثوں کو صحیح ہونے کے باوجود رد کر دینا۔ ہاں، کسی حدیث کو اس لیے نہ ماننا کہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو حدیث کے طور پر پیش کی جائے مسلمان اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو اس خبر کی تحقیق کر لو۔ اگر راوی عادل نہیں ہے، ضابط نہیں ہے، تو پھر تحقیق کرنی ضروری ہے، اور اگر راوی عادل اور ضابط ہے تو پھر اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو اگر ایک حدیث کی سند ہی صحیح نہیں ہے تو پھر تو ایک الگ چیز ہے، پھر تو اس کا حدیث ہونا ہی ثابت نہیں ہوا۔ لیکن اگر احادیث کی سند صحیح ہے، کچھ احادیث کو انسان مان لے کہ یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہیں، یہ تو میرے عقل کے مطابق ٹھیک ہیں، یہ تو قرآن کے مطابق مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ تو مجھے دین کے عمومی مزاج کے مطابق نظر آ رہی ہیں، اور یہ احادیث اگر جو سندن صحیح ہیں یہ مجھے عقل کے مطابق نظر نہیں آ رہی، میں ان کو نہیں تسلیم کر سکتا، مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی، میں انہیں نہیں مان سکتا، تو یہ بھی کفر ہے۔ بعض احادیث کو مان لینا، بعض احادیث کا انکار کرنا، ایسے کہ جیسے کہ قرآن کی بعض آیتوں کو مان لینا، بعض کا انکار کرنا۔ ہاں، اگر حدیث کی سند صحیح نہیں ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، سند صحیح ہو پھر انکار نہیں کر سکتے، پھر اس کو سمجھنا پڑے گا علماء سے، سند صحیح ہے تو۔ اور کوئی شخص کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، وہی مطلوب کو مانتا ہوں، وہی غیر مطلوب کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں سنت کو نہیں مانتا، صرف قرآن وہی ہے سنت وہی نہیں ہے، یہ بھی صریح کفر ہے۔ کیونکہ ایمان والے متقی لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے صرف قرآن نہیں اتارا، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ حکمت بھی نازل کی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ سنت، قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی فرائض تھے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں بھی ان کا ذکر ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے اللہ تعالیٰ ان میں ایسا رسول بھیج جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت سکھائے۔ قرآن انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی کتاب اترتی تھی، ساتھ حکمت بھی اترتی تھی، اس کتاب کا بیان بھی اترتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ایسا رسول بھیج ان میں جو انہیں آپ کی آیتیں پڑھے ان پر، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی ہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن بھی نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سنت بھی نازل فرمائی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم دیا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس سے مراد کتاب اللہ میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ، اور اطیعوا الرسول سے مراد جو کچھ اللہ نے قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی یا وحی غیر مطلوب کی صورت میں نازل کیا ہے، اس کی بھی اطاعت اسی طرح کرنا ضروری ہے جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح رسول کی مطلوب میم تا لام واو، میم تا لام تلاوت سے ہے نا، تلاوت سے مطلوب جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے، تو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ایک جس طرح قرآن کی بعض آیتوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا کفر ہے، بعض احادیث کو ماننا صحیح احادیث کو بعض صحیح احادیث کا انکار کر دینا کفر ہے، اسی طرح قرآن کو ماننا اور حدیث کے ذخیرے کا ٹوٹلی انکار کر دینا یہ بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان والوں کی بنیادی صفت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، جو کچھ وہ سب کو مانتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ اے میرے صحابہ خبردار مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب کے علاوہ اس کی مثل بھی مجھ پر وہی اتری ہے، ومثلہ معہ۔ صحابہ کرام اور ہمارے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جس طرح جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی لاتے تھے، اسی طرح قرآن کے علاوہ بھی جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، اور جبریل کے علاوہ بھی آپ پر وحی اتری ہے خواب کی صورت میں، الہام کی صورت میں۔ تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ ایمان کے بنیادی شرط ہے۔ کوئی بندہ نہ مانے تو یہ شرک کفر ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا، ایمان والے متقی لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اللہ نے وحی اتاری اس کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی اتاری، اس طرح اللہ نے پرانے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی وحی اتاری تھی۔ جس طرح یہ وحی حق ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، نور ہے، اس طرح وہ وحی بھی ہدایت تھی، رحمت تھی، نور، اللہ کی طرف سے نور تھا، حق تھا وہ بھی، اور وہ بالکل سچی سچی وحی تھی وہ بھی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی ہے۔ ہاں اس وحی میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اس وحی میں تحریف ہو چکی ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اتری، جس طرح قرآن کریم میں احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے وَمِنْهُمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزیں اضافہ کر دیتے ہیں تورات انجیل میں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ویل ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، کہ یہود و نصارہ یہ کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے تھے۔ تو جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی اتری، جب اتری تو وہ بالکل
حق تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، وہ رحمت تھی، جس طرح قرآن ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، یہی سب صفات پچھلی وحیوں کی بھی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ لہٰذا آج ہم تورات اور انجیل کو اس طرح نہیں پڑھ سکتے جس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آج کی تورات و انجیل کو قرآن سمجھ کر اور قرآن کی طرح حق سمجھ کر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی جو باتیں ہیں، تورات انجیل کی باتیں ہیں، ان کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، نہ تصدیق کرو۔ کیا پتہ تم تصدیق کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ تحریف شدہ بات ہو، اور تکذیب بھی نہ کرو، جھٹلاؤ بھی نہ۔ کیا پتہ تم جس کو جھٹلا رہے ہو اس وہ تحریف نہ ہوئی ہو، وہ واقعی اللہ کی بات ہو۔ کتنی احتیاط ہے ہمارے دین میں، نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو۔ لیکن جی حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی بات بیان کر سکتے ہو، حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کر سکتے، تصدیق بھی نہیں کر سکتے، اس سے استدلال بھی نہیں کر سکتے اور تکذیب بھی نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ جس کی تصدیق کریں ہم وہ تحریف شدہ بات ہو، اور کیا پتہ ہم جس کی ہم تکذیب کریں وہ تحریف شدہ بات نہ ہو، سچی بات ہو۔ تحریف ہوئی ہے تورات و انجیل میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پوری تورات چینج ہو گئی ہے، پوری انجیل تبدیل ہو گئی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہاں تحریف ہوئی ہے کہاں نہیں ہوئی۔ جب یہ نہیں پتہ تو پوری کی پوری تورات و انجیل قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب اس کے کسی ایک حصے کی، کسی ایک آیت کی، کسی ایک حصے کی تصدیق نہیں ہو سکتی اور تکذیب بھی نہیں ہم کر سکتے۔ جو قرآن سے کنٹراسٹ نہیں کرتی اس کی تو تصدیق ہو سکتی ہے نا، بہت سارے تفسیر میں ان کو کوٹ کیا گیا ہے جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے تو۔ لیکن اب یہ ہے کہ بعض دفعہ تورات انجیل میں، بائبل میں اور قرآن کے الفاظ ایک جیسے نہیں ہوتے، موٹا مفہوم ایک جیسا ہوتا ہے، کچھ الفاظ میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جو کمی بیشی ہے، اگر موٹا مفہوم قرآن میں بھی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ کچھ اضافے بھی ہیں، اضافوں پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ تو بہرحال مومن، ایمان والے، متقی لوگ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حدیث نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو پچھلے انبیاء پر نازل ہوا جو کچھ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ حق تھا جو نازل ہوا تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہماری طرف، ہمارے نبی پر، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر جو نبی تھے جو ان پر نازل ہوا، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو ان کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا گیا ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، بحیثیت نبی ہم کسی نبی میں بھی فرق نہیں کرتے، کسی نبی کی وحی میں بھی فرق نہیں کرتے کہ فلاں کی وحی غلط تھی، فلاں کی صحیح تھی، فلاں کی اچھی تھی، فلاں کی بری تھی، ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ وحی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے جو حق ہے، لیکن اب کون سی وحی محفوظ ہے کون سی محفوظ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے۔ ہم تو جو محفوظ ہے، اب دیکھیے پرانی باتوں کو چھوڑیں، ہماری ہی شریعت میں کچھ لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی حدیث منسوب کر دیں، ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے جس کی سند صحیح نہیں ہے، تو پچھلی کتابوں کی جس کی سند صحیح نہیں ہے اس کو کہاں سے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، کسی ضعیف حدیث کو ضعیف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہم ذخیرہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بھی نازل ہوا ہے، حدیث مبارکہ بھی نازل ہوئی ہے جو صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچے۔ تو جب ہم اپنی ہی شریعت میں صحیح سند کی پابندی کرتے ہیں، پچھلی شریعت کی جو چیزیں صحیح سند کے ساتھ نہیں پہنچی، جن میں قرآن کہتا تحریف ہوئی ہے، ہم اس کو کیسے من وعن مان لیں؟ تو ہم اس کے اصل پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، ایمان مجمل رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر کتاب اتری تھی، حضرت عیسیٰ پر کتاب اتری تھی جو اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ کا کلام تھا، اس کے اندر بھی ہدایت تھی، نور تھا، رحمت تھی۔ وہ کتب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں میں ہر شے کی تفصیل نازل کر دی، ہر شے کی تفصیل لکھ دی. موعظۃ، اس میں نصیحت بھی تھی، اس میں ہر شے کی تفصیل بھی تھی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری نعمت مکمل کرنے کے لیے، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وہدن اور ہدایت بھی تھی، ورحمتن اور رحمت بھی تھی، لقوم یؤمنون ایمان والوں کے لیے. لیکن جب اتری تب تھی، اب تو تحریف ہو چکی ہے. اب ہم کسی جز کے بارے میں بالیقین نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بہرحال ہم پچھلی کتابوں پر ایمان مجمل رکھتے ہیں. جن جن کتابوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ فلاں کتابیں فلاں نبی پر اتری، ہم اتنا ایمان رکھتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی، ہمارا ایمان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی، ہمارا ایمان ہے. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور پھر حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے انبیاء بھی اس تورات کے مطابق عمل کرتے رہے، قرآن کریم میں موجود ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ اصلاً یہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، اللہ کا کلام ہے. بہرحال اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. تو پچھلی کتابوں پر ایمان مجمل ہے، قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی پر ایمان مفصل ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو مشعل راہ بھی بناتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ پانچویں صفت ہے، یہ چھٹی صفت ہے متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا اور پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور پچھلے رسولوں پر ایمان لانا، یہ ضروری ہے. اسی طرح آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ آخرت پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، بعث بعد الموت ہوگا. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں اٹھائیں گے اور وہ زندگی اصل زندگی ہوگی، اور پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے، وہاں حوض کوثر ہوگا، وہاں پل صراط ہوگا. بڑا مشکل دن ہے. پھر آخر میں جنت جہنم، دائمی طور پہ جنت یا دائمی طور پہ جہنم، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے آخرت کے حوالے سے قرآن کریم میں بیان کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت میں نازل فرمایا، جو صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہے، تو ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا یہ آخرت پر ایمان ہے. موت پر ایمان، اور موت کے بعد کی زندگی، وہ قبر کی برزخی زندگی ہو، جو دنیاوی اعتبار سے تو موت ہے لیکن برزخی زندگی ہے، اور آخرت سے متعلقہ جو چیزیں، یہ سارے کے سارے غیبی امور ہیں. جو کچھ قرآن کریم میں صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ان سب چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو متقی لوگ، ایمان والے، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. جن لوگوں کی یہ صفات ہیں، یہ صفات ہیں، بڑی بڑی موٹی موٹی اور صفات بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوں، ان پر ایمان مفصل ہے قرآن پر، یا پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام پر اتری ہوں جن پر ایمان مجمل ہے ہمارا. رسولوں پر ایمان لانا، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کے بارے میں تفصیلات ہمیں زیادہ معلوم ہیں، تفصیلی ایمان ہے، جو چیزیں ثابت ہیں. اور پرانے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، جتنا ہمیں پتہ ہے. جس نبی کا نام کا پتہ ہے، جس نبی کے بارے میں کچھ قرآن و حدیث میں آتا ہے، جتنا آتا ہے اتنا ہم مان لیتے ہیں. بلکہ جن کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں آتا، ہم ان نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم اللہ نے فرمایا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. کچھ رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کر دیا ہے، اور کچھ رسولوں کا، بہت سارے رسولوں کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں کیا.
اور بھی انبیاء اور رسول ہیں علیہم السلام اجمعین جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور بھی کتابیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایمان بالرسل میں ہیں۔ وعلیکم السلام تو ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ یہاں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، ایمان بالغیب میں فرشتوں پر بھی ایمان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے جو فرشتے، جن فرشتوں کا نام لیا ہے، جن فرشتوں کی ذمہ داریاں قرآن و حدیث میں بیان کی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ فرشتوں، ایک پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، ایک وحی پر معمور فرشتہ بھی ہے، ایک بارش وغیرہ سے پر معمور فرشتہ بھی ہے، ایک فرشتہ موت کے حوالے سے بھی اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، ایک فرشتہ اللہ نے سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا ہے، ایک فرشتہ جنت کا داروغہ ہے، اور ایسے فرشتے بھی ہیں جو جہنم کے داروغے ہیں۔ تو مختلف قسم کے فرشتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے، جن کا نام کے ساتھ ملتا ہے، ہم ان تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب فرشتوں کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یہ ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں ہے، 3 انگلیوں کے برابر، جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو۔ اتنے فرشتے ہیں، ان گنت، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ہم ان سب فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، چاہے ہمیں ان کا نام پتہ ہے، چاہے ان کا نام نہیں پتہ۔ اور پھر ہم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تو ایمان کے ارکان ہیں۔ تو جو اسلام کے ارکان ہیں، ظاہری اعمال، ہم شہادتین بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج اور روزہ، اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر دیگر آیات میں ملتا ہے۔ تو جن لوگوں کی یہ صفات ہیں، اور جو کچھ قرآن کریم میں دیگر آیات میں صفات بیان ہوئی، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اچھا، اولئک کا لفظی مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کا لفظی مطلب وہ اشارہ بعید ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی 2-3 دن پہلے۔ قریب کے لیے اصل لفظ ہے اولائی، جو جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی۔ زانی اولائی، زہی تانی اولائی، اس میں اشارہ کی گردان آپ کو لکھ کے دکھائی تھی 2-3 دن پہلے۔ یہ ہے اصل اس میں اشارہ۔ اس سے پہلے ہا لگا دیں تو اشارہ قریب بن جاتا ہے، اولائی سے پیچھے ہا لگائیں، ہا اولائی، یہی لوگ، اور اگر بعد میں کاف لگا دیں تو اشارہ بعید بن جاتا ہے، وہ لوگ۔ اولئک کا لفظی مطلب ہے وہ لوگ۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں کی، گویا کہ جن لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا انجام بیان کرتے ہیں، تو ان کے لیے اشارہ قریب آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں اہمیت بیان کرنے کے لیے، ان کا مقام اللہ کے ہاں بیان کرنے کے لیے۔ جیسے کچھ لوگ بہت بلند و بالا ہوں، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہو، اور لوگ ان کی طرف دور سے اشارے کریں کہ جی کتنا بلند مقام ہے، تو اس طرح کر کے اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں۔ تو ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے یہی لوگ ہیں، ان کا مقام اور ان کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ اشارہ بعید لائے ہیں۔ تو ہم بامحاورہ طور پر اس کا معنی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی پیچھے صفات ذکر ہوئیں، اور مزید صفات جو قرآن کریم میں بکھری پڑی ہیں، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پتہ لگا، ہدایت انسان خود اپنی مرضی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، انسان خواہش کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے، اللہ سے مدد مانگ سکتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس طرح اہدنا الصراط المستقیم میں تفصیل سے وضاحت ہو گئی ہے۔ ایک ہوتی ہے کہ کسی کو خبردار کر دینا، اور ایک ہے کہ کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا دینا۔ تو اللہ ہی ہیں جو کسی کو ہدایت کے راستے پر چلا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا دل بدل نہیں سکتا۔ ایک انسان خود اپنا دل نہیں بدل سکتا، ہاں ایک انسان خواہش کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، نیک راستے پر چلنے کی اپنی سی کوشش کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مزید راستے کھول دیتے ہیں۔ نولیہ ما تولی، جو بندہ جہاں رخ کرنا چاہتا ہے ہم اس کا رخ وہیں کر دیتے ہیں۔
ایک بندہ سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے سیدھا راستہ کشادہ کر دیتے ہیں، سیدھا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہم نے سورہ لیل میں پڑھا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ سے ڈرتا ہے، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ، دین کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جو بخل کرتا ہے، بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے مشکل راستہ، کفر کا راستہ، بغاوت کا راستہ، ضلالت کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں اپنی مرضی سے انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی، انہوں نے خواہش کی ہدایت کے راستے پر چلے، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، یا اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے، راہ حق کے لیے کھول دیا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملی ہے، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے، بہت بڑی یہ ہماری غلط فہمی ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی عارضی چیزوں کو، دنیا کی اقتدار، دنیا کی شان و شوکت، ہم اس کو کامیابی سمجھیں، ہم اس کو ترقی سمجھیں، ہم اس کو اپنا کل مبلغ علمی یہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، لوگوں کا مبلغ علم یہی رہ گیا، بس دنیا کی شان و شوکت۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی تو وہ ہے جس سے انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، اور آخرت کامیاب ہو، آخرت اچھی گزرے۔ دنیا بھی کامیاب ہو، دنیا میں مشکل آئے گی، مصیبت آئے گی، دنیا کے اندر مشکلات آ سکتی ہیں اور آتی ہیں مسلمان کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہوتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے آزمائشیں ہیں۔ یہ نہیں کافر کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان، چاہے مومن ہو اس کے لیے بھی، چاہے کافر ہو اس کے لیے بھی۔ مومن کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مومن کو آزماتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کئی دفعہ مومن کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، مومن سمجھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بری چیز ہے، حالانکہ وہ انسان کے لیے اچھی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کبھی بھی اپنے مومن بندے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا جو اس کے حق میں غلط ہو۔ اللہ کا ہر فیصلہ اپنے بندے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم ایک چیز کو محبت کرو، ایک چیز کو اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ کو پتہ ہے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ تو اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی ہے، اور اس آخرت کی کامیابی کے ساتھ انسان کی دنیا بھی اچھی گزرتی ہے، انسان کی دنیا بھی کامیاب گزرتی ہے۔ اچھی دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر کوئی مشکل نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو۔ اچھی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دنیا سعادت والی ہو، انسان کی دنیا اللہ کے قرب میں گزرے، انسان کی دنیا اللہ کے یاد میں گزرے۔ اچھی دنیا، کامیاب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کو یاد کرتا ہو، اور انسان کے دل کو سکون ملتا ہو۔ باقی دنیا کی آزمائشیں تو مومنوں کو آتی ہیں، کافروں سے زیادہ آتی ہیں، اللہ کے نبیوں کو آتی ہیں۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ لیکن مومن پہ جو آزمائش آتی ہے، مومن کے لیے وہ خیر ہوتی ہے۔ مومن کے لیے کوئی نعمت آئے اللہ کی طرف سے، مومن شکر کرتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو وہ مصیبت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔
تو اللہ نے دنیا کے اندر کبھی مال و دولت کی کمی، کبھی رزق کی کمی، کبھی خوف، کبھی دشمن کا خوف، کبھی کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گئے، کوئی چیز چھن گئی، یہ مومن پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن جو صبر کرنے والے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی، پھلوں کی کمی، جانوں کی کمی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دے دیجیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جنہیں جب بھی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ ہے اصل کامیابی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ آخرت پہ تو کامیابی یہ ہے کہ انسان کو آخرت میں مشکل بھی کوئی پیش نہیں آنی، آخرت تو ہے ہی جزا۔ دنیا کی کامیابی کے اندر مشکلات بھی آ سکتی ہیں، لیکن مومن کا دل اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، مومن اللہ کی طرف سے نعمت آئے، آزمائش آئے، دونوں حالتوں میں وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ تقدیر جو ہمیں اچھی لگتی ہے یا بری، ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ظاہراً کئی دفعہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کئی دفعہ بری، مومن دونوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وبالقدر خیرہ وشرہ، تو دنیا اس کے لیے کامیاب ہوتی ہے، مومن دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، جتنی آزمائشیں آئیں مومن اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ان آزمائشوں میں سے بڑی آزمائش وہ کوئی عزیز فوت ہو جائے، جیسے میں نے ذکر کیا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ابو سنان راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا سنان۔ ابو طلحہ خولانی وہ قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے بیٹے کو میں نے دفنایا قبر میں، اور میں وہاں سے نکلنے لگا تو ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگے کہ اے ابو سنان، کیا میں تمہیں بشارت نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو پھر ابو طلحہ خولانی نے یہ حدیث بیان کی، کہتے ہیں کہ مجھے ضحاک نے بیان کیا، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے بیان کیا، صحابی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بیٹے کی اولاد کی، میرے بندے کی اولاد کی روح قبض کر لی ہے۔ فیقولون نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے دل کی ٹھنڈک کو قبض کر لیا ہے، میرے بندے کے دل کے جو پھل ہے اور جو دل کی ٹھنڈک ہے تم نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا جواب میں؟ تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک، اس نے آپ کی تعریف کی، واسترجع، اور اس نے لا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مومن بندہ یہی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے نے میری تعریف کی ہے اس پر بھی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، تو جنت میں اس کا ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو جو بندہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی بیٹا فوت ہو جائے، کوئی بیٹی فوت ہو جائے، ایک بندہ صبر کرے اور اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو جنت میں اس کا گھر بن جاتا ہے۔ اور جس کا جنت میں گھر بن جائے تو اس نے اپنا گھر ہی جانا، اور کدھر جانا ہے، پھر کہیں اور تو نہیں جانا، اور اس گھر کا نام بیت الحمد ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں اور ہمیں واعظ کیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن مقرر کر دیا اور انہیں واعظ کیا، اور اس واعظ میں آپ نے یہ فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جاتے ہیں۔ تو ایک عورت کہنے لگی کہ اگر 2 بچے فوت ہو جائیں، شاید اس کے 2 بچے فوت ہوئے ہوں، تو آپ نے فرمایا وثنانی، جس کے 2 فوت ہو جائیں تو وہ 2 بچے بھی اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جاتے ہیں۔ کب؟ اگر وہ صبر کرے تو، اگر صبر نہ کرے تو پھر الگ بات ہے۔ اگر کوئی صبر کرے اپنی اولاد کے فوت ہونے پر تو وہ بچے اس کے لیے آگ سے ڈھال بن جاتے ہیں۔
جو بچے ضائع ہو جاتے ہیں وہ اسی میں ہی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اسی میں ہی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش سب کے ساتھ ہے، نبیوں کے ساتھ بھی ہے، ولیوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو انسان کا کام یہ، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اس کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر دیتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق۔ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ تعالیٰ جانشین دیتے ہیں۔ جانشین کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں۔ اگر اولاد یہی ہے، اللہ تعالیٰ مزید اولاد دے سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اس کو اور بہت بہت بہتر چیز دے سکتے ہیں۔ تو جی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، یہ دعا ہے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا۔ تو بہرحال دنیا کی کامیابی سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ سے ذکر کروں کہ جو لفظ فلاح ہے نا، کامیابی، فلاح کے اندر مشقت کا معنی شامل ہے۔ یہ فلاح اور جو کامیابی ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ فلاح کہتے ہیں، اس کامیابی کے اندر مشقت شامل ہے، کیونکہ فلاح کا لفظی مطلب ہے کسان جو بیج بوتا ہے محنت کر کے، تو الفلاح کسان کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو بیج بونے میں اور ہل چلانے میں اور کھیتی باڑی کرنے میں اس کو کافی مشکل پیش آتی ہے، پھر اس کو بدلہ ملتا ہے باغ اور دانوں کی صورت میں، تو بہرحال اس سے محنت لگتی ہے۔ تو مومن لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، تو کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آزمائش آتی ہے تو آزمائش کے اندر وہ صبر کا مظاہرہ کریں، اور اگر کوئی نعمت آئے اس نعمت پہ شکر کا مظاہرہ کریں، تو یہ کامیابی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، متقی لوگوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر، آپ انہیں ڈرائیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر شروع کیا۔ ایک گروہ ایمان والا ہے، متقی لوگوں کا گروہ، جن کی صفات پیچھے بیان ہوئی ہیں، بعض صفات، اور ان کا انجام پیچھے بیان ہوا۔ ایک گروہ یہ ہے، کچھ ایسے بدبخت کافر ہیں، یہ کافروں کی بھی بدترین قسم کی بات ہو رہی ہے۔ ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، پھر انہیں ہدایت مل جاتی ہے، پھر ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن یہ بدترین کافر، یہ کافروں کے سردار اور ائمۃ الکفر، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ کافر تو ایسے ہیں کہ نبی بھی انہیں ڈرائے، نبی کے جذبے میں اور نبی کی دعوت میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کوئی امتی دعوت دے، امتی کی دعوت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، امتی کی محنت میں، خلوص میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نبی تو اس حوالے سے ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے، نبی کے خلوص میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نبی کی دعوت کے سچے سچے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی بھی انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے نبی کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہو جاتا ہے۔ یہ کون سے کافر ہیں؟ یہ وہ بدترین کافر ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے جن کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں اور جن کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یعنی جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر اب واپس پلٹنے کا موقع نہیں رہتا۔ دیکھیے انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مسلمان سے بھی، کافر سے بھی۔ انسان کوئی غلطی کرتا ہے، انسان کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، لیکن اگر ایک انسان توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، رجوع کر لے، تو وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، مزید سیاہ نقطہ، تیسرا گناہ کرتا ہے، مزید سیاہ نقطہ، اور جتنے گناہ کرتا رہتا ہے اتنا وہ گناہ کی طرف مزید بڑھتا رہتا ہے۔ نولیہ ما تولی،
جہاں انسان جانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی رستہ آسان کر دیتے ہیں. پھر اس کے لیے گناہوں کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، پھر نقطے پھر وہ ایک وقت آتا ہے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا کہ پورے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو یہ زنگ کب لگتا ہے؟ یہ مہر جس کو یہاں مہر سے تعبیر کیا، یہ کب لگتی ہے؟ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور انسان واپس پلٹنا ہی نہیں چاہتا تو پھر مہر لگ جاتی ہے. تو ایسے کافروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نبی انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے لیے برابر ہے، انہوں نے ایمان نہیں لانا ان پر تو مہر لگ گئی ہے. یہ سب کافروں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے کافر بھی تھے کہ ان سے بڑے بڑے گناہ، ہر قسم کا گناہ سرزد ہوا، لیکن پھر اللہ نے انہیں توفیق دی ایمان لانے کی. ابو سفیان اور اس طرح دیگر کفار بھی، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہو، ہر قسم کا گناہ، شرک، قتل و غارت، زنا، شرب خمر، کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ تو اگر ہم ایمان لے آئیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سب گناہ معاف فرما دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ ایمان اسلام تو سب گناہ مٹا دیتا ہے، توبہ سب گناہ مٹا دیتی ہے. لیکن یہاں ان کفار کا ذکر ہے، ابو لہب، ابو جہل جیسے کفار بدبخت، کہ جو اپنے کفر میں اور طغیانی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ مہر لگ گئی تھی. تو اللہ کو پتہ ہے کہ کون سے ایسے کافر موجود ہوں، ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہیں. لیکن مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ ایسے کافروں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، ایسے کافروں کی اصلاح نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتہ ایسے لوگ کون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اترنے کے بعد، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، سورہ بقرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں شروع میں اتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے اترنے کے بعد کافروں کو دعوت دینا بند نہیں کیا، آپ نے دعوت کا کام جاری رکھا. تو دعوت دیتے رہنے چاہیے. ہمیں نہیں پتہ کہ کون ایسے لوگ ہیں جن پر مہر لگ گئی ہے، کون ایسے لوگ ہیں جن پر مہر نہیں لگی. دعوت کا کام کر دینا چاہیے، لیکن پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو اتنی محنت کرتا ہوں فلاں بندے پر اثر ہی نہیں ہوتا. ممکن ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کے اندر کمی ہو، آپ کی دعوت کے اندر محنت کے اندر کمی ہو، ممکن اگلے بندے کے اندر ہی مہر لگ گئی ہو. تو یہ آیات اس لیے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں کہ کچھ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، تاکہ دعوت دینے والے پریشان نہ ہوں کہ کچھ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے. کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لانا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کا کام ہے انما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آگے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے آپ سے تقاضا بھی نہیں کیا، اللہ آپ کو محنت کرنے کا اور دعوت دینے کا اجر دے گا. کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ دو گروہوں کا ذکر ہوا ہے. تیسرے گروہ کا ذکر آیت نمبر 8 سے شروع ہو رہا ہے، جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ، منافقوں کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا